اب ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے پہلے آیت سے. آپ مصحف آپ سامنے رکھو گے زیادہ اچھا رہے گا. پہلی آیت جو ہے دیکھو، اس میں ہم صرف نحو اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، بٹ جہاں لگے گا وہاں انشاءاللہ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تو اس میں کیا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ الف لام را یہ جو آیتیں ہیں کتاب المبین کی آیتیں ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تو یہ آیتیں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ جو آیتیں ہیں یہ کتاب المبین کی آیتیں ہیں. اب کیا ہے یہ کتاب المبین؟ پہلے ہم دیکھیں گے آیت. جو آیت ہے اس کا جو جمع ہے آیات آیون. ٹھیک ہے، اس لیے آیا ہے آیات. اب جو آیات ہے اس کے دو میننگ ہیں. یا کہتے ہیں ہم اس کو علامہ، نشانی، اور دوسرا ومن القرآن کیا ہے، ما یحسن السقوط علیہ، جس پر رکنا اچھا ہو. تو دو میننگ ہے آیت کے، دو میننگ ہے، یا تو علامت ہے یا جس پر رکنا اچھا ہو. یعنی کہ جو آیت میں جو سرکل ملتا ہے جہاں پہ رکنا ہے تو اسی کو ایک آیت بولتے ہیں. تو یہ دو میننگ ہے. اب یہ علامت پہلی جو ہے میننگ ہے، یہ آیت ہوتی ہے نشانی. کیا نشانی؟ کوئی قصہ، کوئی واقعہ، یہ بھی نشانی ہے. کوئی کچھ خاص انسیڈنٹ، یہ بھی آیت ہے. جیسے کہ سورہ کہف میں ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو یہ جو قصہ ہے غار کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک عجیب آیت ہے، نشانی ہے. یہاں پہ وہ سرکل والا نہیں ہے ایک آیت، یہاں پہ نشانی ہے. تو دوسرا میننگ کیا ہے؟ جہاں پہ رکنا اچھا ہے. جیسے کہ جو آیت ہم کہتے ہیں ایک آیت دو آیت پڑھی ہیں، تو اس کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 809 جس میں ہے من حفظ 10 آیات، جس نے 10 آیتیں یاد کی. تو کیا ہے آیت؟ یہ آیت جو سرکل جو لاسٹ میں اس کو ہے، جس نے 10 آیتیں یاد کی من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. تو یہاں پہ کیا ہے آیت؟ جو سرکل ہوتی ہے، ایسے ہو گئے 10 آیتیں. تو دو میننگ ہے یہاں پہ اس کے. تو جنرل ہم دونوں میننگ. اب تیسرا کیا ہے اس میں الف لام را تلک آیات. یہ جو آیتیں ہیں کون سی آیتیں؟ پورے قرآن کی آیتیں یا پورے قرآن کے جو واقعات ہیں. پورے قرآن میں دونوں میننگ لیں گے ہم. ایک میننگ قرآن میں جتنے بھی آیتیں ہیں یا جو جتنے بھی واقعات ہیں وہ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. تو وہ کیا ہے؟ تلک آیات الکتاب المبین. یہ سارا کس کے آیتیں ہیں؟ کتاب المبین کی آیتیں ہیں. اب کیا ہے کتاب المبین؟ کتاب المبین جو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے قلم بنایا. قلم کو بتایا لکھو، تو اس نے سٹارٹ کیا. کس کو لکھنا؟ اللہ کے کلام کو. اللہ جو کلام کہہ رہا تھا پین لکھ رہا تھا. کیا ہے؟ قیامت تک کیا ہوگا ہر ایک چیز اس میں درج ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب المبین. تو جیسے سورہ انعام آیت نمبر 59 میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. پھر کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہر ایک چیز جو غائب کی کنجی ہے اللہ نے سب کچھ درج کیا ہے. پھر کیا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، پتا بھی نہیں ہلتا ہے، وہ بھی درج ہے اس میں. ہر ایک چیز درج ہے اس میں. کس میں ہے؟ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے ہر غائب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. اس نے اپنی کتاب میں کتاب المبین میں ہر ایک چیز لکھا ہے. پتا بھی نہیں گرتا ہے وہ بھی لکھا ہے. ہر ایک چیز اس میں لکھا ہے کتاب المبین میں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ، اب کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ تو یہاں پہ مطلب ہے الف لام را تلک آیات جو بھی یہ آیتیں ہیں، جو بھی یہ آیتیں ہیں، نشانیاں، علامت ہیں، کتاب المبین کی آیتیں ہیں. اب یہاں پہ کیا یعنی یہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں یا رسول اللہ آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں حضرت یوسف کی سٹوری جو پرسوں ہوا ہے، جو کچھ سال پہلے ہوا ہے. نہیں، اس سے پہلے ہی مجھے پتا ہے کیا ہوا ہے. میں آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں انہوں نے کیا کیا تھا. آپ سمجھو وہ اتنا کمال نہیں ہے.
آپ سمجھ گئے. آج بھی اگر ہم دیکھیں گے پچھلے 10 سال پہلے کیا ہوا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ نہیں, میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں حضرت یوسف کا واقعہ سارا, میں نے تو یہ جو آپ کو بتایا وہ مجھے پہلے ہی پتا ہے, کتاب المبین میں پہلے ہی لکھا تھا یہ. آپ سمجھ گئے. تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ پرسوں کیا ہوا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا, جب میں نے کائنات بنانے سے پہلے لکھا تھا یہی لکھا تھا اس کے بارے میں وہ بتا رہا ہوں, اور یہ آیتیں وہی ہے. یہ آیتیں جو بول رہا ہوں اسی کی, ٹھیک ہے, اس میں ڈبل ہے یہ سب ہے. اب اس کے بعد کتاب المبین جو ہے, الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تو کتاب المبین کو اسی کتاب, عربی میں ایک اسلوب ہے کہ جتنا خاص کچھ ہے اتنا ہی نام زیادہ ہے. اب کتاب المبین تو بہت خاص ہے, لہٰذا اس کو ام الکتاب بھی بولتے ہیں, کتاب المسطور بھی کہتے ہیں, امام المبین بھی کہتے ہیں, لوح محفوظ بھی کہتے ہیں. یہ قرآن میں نام ہے. تو تلک آیات الکتاب المبین, تلک آیات تو یہ اس کے باقی نام کتاب المبین کے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں اور ایک سٹاپ کریں گے اس آیت میں, وہ ہے تلک پر. یہاں کہتے ہیں تلک آیات, ہمیں پتہ ہے یا تو ہم استعمال کرتے ہیں نزدیک کے لیے ہذہ, اور دور جو ہوگا اس کے لیے تلک. تو ہونا چاہیے میں جو پڑھ رہا ہوں آیتیں میرے نزدیک ہے, میرے منہ میں ہے, میرے سینے میں ہے, میرے پاس ہے, تو ہونا چاہیے ہذہ, مگر استعمال کیا ہوا ہے تلک, دور کا. تو یہ کیسے ہو گیا اس کو؟ اس میں یہ ہے, یہ اسلوب ہے, بلاغہ کا اسلوب ہے, اور بہت سارے پوئٹری میں دیکھو گے آپ, عرب پوئٹری میں اس وقت تل کا استعمال ہوتا تھا. ہذہ کے بدلے کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کچھ چیز بہت پاس ہو تو ہذہ, مگر حاصل کرنا مشکل ہے تو تل کا. دو ہذہ اور تل کا, تب آپ تل کا استعمال کرو گے. اس کی اگزامپل دیکھو, پوئٹری ٹھیک نہیں رہے گا یہاں پہ یہ استعمال کرنا, مگر اس کا میننگ ایک بتاؤں گا. یہ سب وہ ہے کہ اگر ایک غلام ہے, ایک بدصورت غلام, ایک کوئین کو ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے. غلام کتنے پاس ہوتا ہے شہزادی کے؟ بہت نزدیک ہوتا ہے. اب غلام کی اگر تمنا ہوگی اس کو حاصل کرنا, تو پہلے دیکھو اگر غلام کہے گا یہ کتنے پاس ہیں اس کے, ہذہ بہت پاس ہے, کیا اس کو یہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں. تو تل کا, آپ سمجھ گئے نا. تو اگر پوئٹری دیکھیں گے اس میں تل کا استعمال ہوگا. کیوں؟ تو اس سے اشارہ یہ ہوتا ہے اس کے بہت پاس ہے, مگر اس کا مقام شہزادی کا اتنا ہے کہ یہ غلام اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. یہی اسلوب ہے یہاں پہ کہ قرآن جو ہے ہمارے بہت پاس ہے, مگر اس کا مقام وہ ہے کہ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. تو تل کا استعمال اس سچویشن میں, اس اسلوب میں ہوتا ہے. آگے بھی بہت سارے اسلوب جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے, ان کے نام یہ سب ہو گیا تل کا آیات. ٹھیک ہے. اب اور ایک سٹاپ اس آیت میں ہوگا, لاسٹ ہے. آپ بور مت ہو گئے, زیادہ ہو رہا ہے ہیں؟ اچھا, تل کا آیات ہو گیا. اب ہے الف لام را. الف لام را یہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے جو الف لام را ہے, یا جیسے کہ الف لام میم ذالک الکتاب, کوئی نہیں پڑھتا ہے علم ذالک الکتاب. الف لام میم ہوتا ہے علم, کوئی نہیں پڑھتا ہے. علم ہوتا ہے تکلیف. اس کو کیوں نہیں پڑھتے ایسے؟ کیونکہ سب سے پہلے یہ اختصارات میں نہیں ہے. عربی میں اختصارات کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں کہوں گا اس وقت, فی ذالک الوقت, عربی میں کیا کہیں گے؟ فی ذالک الوقت, اس وقت. تو اس کو اگر اختصار کریں گے تو وقت اذن, وقت تو وقت اذن کا مطلب کیا ہے؟ فی ذالک الوقت. یعنی کہ وقت اذن اختصار کس کا ہے؟ فی ذالک الوقت کا. تو اختصار کو ہم اکٹھے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہاں پہ ہم علم پڑھیں گے, الر پڑھیں گے, یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اختصارات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مقطعات ہے. مقطع, حروف المقطعات ہو گئے جو کاٹا ہوا ہو, اس کو ہمیشہ کاٹ کے ہی پڑھنا ہے, الگ الگ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا میننگ ہو سکتا ہے اختصارات ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الف کا لام, الف کا مطلب یہ ہے, لام کا مطلب ہے را, تو وہ کیا میننگ لیتے ہیں؟ وہ اختصارات میننگ لیتے ہیں. پڑھتے تو مقطعات ہے, میننگ کیا لیتے ہیں؟ اختصارات کے. جیسے کہ وقت اذن کا مطلب کیا ہے؟ فی ذالک الوقت. تو یہاں پہ یہ اختصارات نہیں ہے. ہاں اگر تفسیر معنی کے حساب سے کہو گے وہ الگ بات ہے, مگر یہاں پہ یہ حروف المقطعات پڑھنے ہیں. اب حروف المقطعات جو ہے
قرآن میں یہ دیکھو، اگر ہم دیکھیں گے حروف ہجا جو ہے عربی میں جو الفابیٹس ہے، اگر ہم حمزہ اور الف کو الگ الگ کاؤنٹ کریں گے تو 29 ہے. کتنے؟ 29. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ اسے آپ کو یاد رہے گا 114 سوروں میں سے 29 سورہ کا جو سٹارٹ ہے یہی استعمال ہوا ہے. 29 حروف ہجا جو ہے 29 سورہ میں استعمال ہوا ہے. یہ کون؟ حروف مقطعات. اب حروف مقطعات جو ہے اس میں صرف 4 سورہ ہیں جن کا نام حروف مقطعات سے پڑا ہے. 4 سورہ، جیسے سورہ صاد چیپٹر 38، یا چیپٹر 50 سورہ قاف، یا چیپٹر 20 سورہ طحا، یا چیپٹر 36 سورہ یاسین. تو ان کے یہ پڑھا ہے. اب اس کے بعد اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اکثر کہتے ہیں الف لام را، مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھو یہ اس کا مطلب الگ الگ تفسیر لکھے گئے ہیں اس پر، بہت سارے اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ ہے. جو میری نظر میں سب سے جو میں نے چوز کیا ہے ان تفسیروں میں سے اس میں نہیں جائیں گے، صرف جو ایک خاص یہ ہے جو زیادہ قریب ہے جس کا میننگ وہ ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے آیات التحدی جو ہیں قرآن میں چیلنج، اس میں ایک آیت ہے جیسے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں ہے کہ اگر آپ کو شک ہے اس قرآن کے بارے، ایک مفہوم کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ اس جیسا قرآن بنا لو. اگر آپ کو لگتا ہے یہ قرآن اللہ سے نہیں ہے، آپ تو اتنے بلیغ ہو عربی میں، اتنے اپنے آپ کو مانتے ہو عربی میں، تو پھر ایک قرآن آپ بھی بتاؤ ایسے. تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کو کم کیا، بولا چلو ٹھیک ہے، ایک قرآن تو نہیں، 10 سورہ نکالو، 10 سورہ آپ تو بنا لو، لکھو. تو نہیں، پھر کہا چلو ٹھیک ہے وہ بھی نہیں، ایک ہی سورہ. تو اب دیکھو جب ہم چیلنج کرتے ہیں کسی سے، اگر ہم ابھی کسی سے چیلنج کریں گے چلو سائیکل ریس کریں گے، تو آپ کو اس بندے کو بھی سائیکل دینا ہے، خود کو بھی سائیکل ہونا چاہیے. اگر آپ کسی چیز کا چیلنج کرو گے پہلے اس کو بھی وہ دیں گے، آپ کو بھی دیں گے، پھر چیلنج سٹارٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہتا ہے یہ لو حروف آپ ہی کے ہیں نا، الف لام را، یہ آپ کے حروف ہیں. وہ اس کو طنز کرتا ہے اللہ سبحانہ کو، جیسے لو حروف لکھو، کرو سٹارٹ، یہی تو حروف ہے، میں نے کوئی نیا نہیں نکالا، آپ ہی کے حروف ہے، آپ ہی استعمال کرتے ہو، تو میں نے قرآن بنایا اس کا. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے اس پر، یہ لو حروف اور لکھو. تو اگر آپ دیکھو گے ہر حروف مقطعات کی زیادہ تر اس کے بعد ایک چیلنج ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو ہمیشہ اس حروف مقطعات کے بعد کیا آتا ہے؟ چیلنج آتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم نے ایک آیت کو مکمل کیا ہے. امید ہے سمجھ آیا ہوگا، زیادہ مت تھا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو دوسری آیت اب سٹارٹ کریں گے وہ ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی میں تاکہ آپ تدبر کو سمجھ سکو. یہ ہے، یعنی کہ قرآن کو ہم نے نازل کیوں کیا عربی میں؟ اس لیے کیا تاکہ آپ اس کو سمجھو. پہلے قرآن جب اترا گیا کس پر؟ عرب لوگ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے. تو پہلی وجہ یہی ہے قرآن عربی میں کیوں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے تھے. اس کو عربی میں قرآن اتارنا اس کے لیے تاکہ وہ سمجھے اس کو، جو اس کی قوم ہے اس کو سمجھے. تو یہی ہے سمپل، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تاکہ قرآن کو عربی میں اس لیے تاکہ آپ سمجھو، سمپل بات ہے. تو یہی اس کا مفہوم ہے، سمپل. اب تھوڑا اس میں ہم اس آیت کی گہرائی میں جائیں گے. پہلے یہ ہے کہ کچھ چیزیں موٹی موٹی اس میں، جیسے کہ انا، اس میں نہیں جائیں گے ہم. انزلناہ اللہ نے نازل کیا اس کو. جب نازل ہوتا ہے تو اوپر سے نیچے اترنے کو نازل بولتے ہیں. اس سے یہ ہاں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اوپر سے آیا ہے، زمین پہ کسی نے لکھا نہیں ہے. پوائنٹ نمبر دوسرا، اس سے بھی انڈائریکٹلی یہ پتہ چلتا ہے اللہ اوپر ہے، جو حدیث سے ہے، تبھی تو اوپر سے آیا نا. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ اوپر ہے، ہمیں تو اوپر سے آتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں کچھ چیز دلی سے آتی ہے تو دلی سے آتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نہیں دلی سے آئے گی. اسی لیے کچھ چیز اوپر سے آتی ہے تو اللہ اوپر ہے، کیونکہ اللہ نے نازل کیا اس کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں. پھر اب اور ایک سٹاپ اس پر کرنا ہے، وہ ہے قرآن عربی. قرآن پہلے کیا ہے؟ اگر قرآن دیکھیں گے اس کے ہم لغت میں نہیں جائیں گے، وہ یہاں ضرورت نہیں ہے. قرآن سمپلی اس قرآن کو کہتے ہیں، سمپل اس کو کہتے ہیں. کہاں پتہ چلتا ہے قرآن کا مطلب یہ قرآن ہے؟ کیونکہ لکھا ہے
حدیث کے بغیر نہیں، قرآن کی بات کر جس کو قرات کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہیں شاید، ہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اس میں کیا ہے؟ ہم قرآن کا معنی بتا رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں ہم نے کس کو نازل کیا؟ تو یہ قرآن میننگ ہے، ہو گیا قرآن۔ اب یہ جو قرآن ہے، میں نے کہا بھی جو خاص ہوتا ہے اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں عربی میں۔ قرآن کو ہم اکثر جب جلدی کبھی یہ بھی بولتے ہیں ذرا قرآن پاک ادھر دے دو، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نہیں ہے، یہ پاک نہیں ہے۔ آپ غلط نہیں سمجھنا، اچھی طرح سمجھو اس کو۔ جب ہم قرآن پاک بولتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کہو گے نہیں یہ تو قرآن پاک ہے اس لیے ہم پاک کہہ رہے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ جذبات سے کہا، اسلام دین جذبات نہیں ہے، دین ہے حکم۔ حکم یہ ہے وہ کر لو، آپ کو اندر سے کچھ لگے اس کو بھول جاؤ، کیونکہ بہت ساری چیزیں جس میں ایموشنز ہیں وہ اچھی ہیں، آپ سمجھ گئے، مگر حکم کیا ہے؟ یہ نہیں کرنا۔ اب اس میں نہیں جائیں گے کتنے ایگزامپلز اس کی، میں صرف یہی کہوں گا حکم یہ ہے کہ اس کو قرآن پاک نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ لکھا نہیں ہے کہیں پہ۔ اب یہ لوگوں نے کہاں سے لایا؟ انہوں نے کہا کرسچن بولتے ہیں ہولی بائبل، پاک بائبل، تو لہٰذا ہم بھی کہیں گے ہولی قرآن، اور بہت قرآن کا نام ہوتا ہے ہولی قرآن، تو جو کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں بتایا۔ قرآن نے قرآن کو کیا نام بتایا؟ اسی لیے تو نام بتایا کیونکہ یہ خاص ہے، عربی کا اسلوب ہے، جتنا جو خاص ہیں اس کے اتنے نام زیادہ ہیں۔ جنت کے نام بہت زیادہ ہیں، جہنم کے نام بہت زیادہ ہیں، قیامت کے نام بہت زیادہ، اللہ کے نام بہت زیادہ، محسن کے نام بہت زیادہ ہے، تو اسی لیے اس کے بھی نام بہت زیادہ ہے، تو وہی نام استعمال کریں گے جو رب نے بتایا ہمیں۔ قرآن میں قرآن کو قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن عظیم ریفرنس نہیں دیں گے، وہ پتہ ہے، قرآن مبین، تو آپ قرآن کریم کہو، ذرا قرآن کریم ادھر دے دو، یا قرآن مجید کہو، قرآن عظیم کہو، قرآن المبین کہو۔ یہ سب چھوڑ کے قرآن پاک کے پیچھے لگے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں کیا قرآن پاک نہیں ہے؟ ہم نے کب کہا نہیں ہے، مگر یہ تو بولنا نہیں ہے نا، جو ہے وہی ہے۔ ہاں اس کے اور مطلب یہ نام ہے، اس کے نام بول سکتے ہیں، قرآن کے ساتھ نام بول سکتے ہیں، اس کے اور کچھ صفات جیسے کہ ذکر ہے، فرقان ہے، تنزیل ہے، وہ ایک صفت ہے، اس کو اس صفت سے نام نہیں بتائیں گے، نام سے بتائیں گے تو جو میں نے نام بتایا ان سے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے قرآن میں اور ایک سٹاپ کیا، اب قرآن میں اور ایک سٹاپ، جب میں سٹاپ کہوں گا مطلب ہے اب قرآن جو ہے کیا یہ؟ ہم مانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے اس میں ہم، آپ کو پتہ ہے یہ بھی خود ایک ٹاپک بہت بڑا ہے، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، جو ہمارا اگین پھر ہمارا ٹاپک یہاں پہ نہیں ہے، مگر ہمیں کیا کرنا ہے اس کو۔ جب میں نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، میرا اس سے کیا مطلب ہے یہاں پہ، جو خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیا مطلب ہے، ہمیں کیا سمجھنا ہے اس سے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جب بتایا، کلام کیا، تو جبریل نے سنا، جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، پھر اس کے بعد دوسری جنریشن، تیسری جنریشن، مجھ تک پہنچا، آپ تک پہنچا۔ اگر میں دیکھوں گا میں نے قرآن کس سے سیکھا ہے، میں نے فلان سے سیکھا، اس نے کہاں سے سیکھا؟ تو اس کے اوپر والے جنریشن سے۔ اس نے کہاں سے سیکھا؟ اس کے اوپر والے جنریشن سے، تو آپ پہنچو گے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر کہاں پہنچو گے؟ جبریل کے پاس۔ پھر کہاں پہنچو گے؟ اللہ کے پاس۔ یعنی جو بھی شخص دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یا کتنا درست پڑھتا ہے وہ الگ بات ہے، بٹ پڑھتا ہے، تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے اللہ سے، اور میری جو چین بنتی ہیں، آپ کی جو چین بنتی ہیں اس کی، وہ اللہ تک ہے۔ یہی ہے کہ اللہ نے کلام کیا، ہم بھی اس کلام میں پکڑ کے ہیں اس کو، تو ہمارے لیے یہی یہاں پہ خاص ہے۔ اللہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور اس نے کلام کیا، دوسرے نے سنا، تیسرے نے سنا، ہم بھی سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پر ایسے ہی چلتا ہے، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور ایک سٹاپ کریں گے قرآن میں، زیادہ مت ہو رہا ہے، اچھا، کیونکہ آپ نے کہا کہ ڈیٹیل میں۔ اب قرآن جو ہے اور ایک اس میں لکھا ہے کیا ہے؟ قرآن عربی، قرآن عربی ہے۔ اس نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ عربی میں ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ تو پتہ ہے یا تو عربی میں ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے تو عربی، یہاں پہ کیوں لکھا گیا قرآن کس حال میں؟ عربی میں، کیوں کہا گیا؟ جب پتہ ہے نا کہ اگر میں آپ سے کشمیر میں بات کروں، آپ کو پتہ ہے اب میں کشمیر میں بات کروں، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں مطلب ہے، ہر ایک چیز کا مطلب ہے۔
قرآن عربیت کا مطلب ہے قرآن تب ہے جب عربی میں ہے، ورنہ نہیں ہے۔ جب دوسرے قوم نے یہ قرآن اور اگر اس کا ترجمہ کرے وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کب ہے؟ عربی میں، جب عربی میں ہے۔ یعنی آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ یہ نہیں کہو گے الحمدللہ رب العالمین، آپ پھر کہو اس کے معنی پہ پڑھو گے، وہ نہیں چلے، وہ قرآن کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو ایک لیٹر کو 10 ثواب ہیں وہ قرآن کے ہیں، قرآن کے حروف کے ہیں، نہ کہ انگریزی کے۔ اگر ہم لکھیں الحمدو AL ہم HUMDU کچھ ایسے، تو اس کے لیٹر الحمدو الف لام حا میم دال، پہلے یہ اس کے ثواب ملیں گے، اس کے ثواب، ترجمہ کے ثواب اس حساب سے نہیں۔ قرآن تب ہے جب کب ہے؟ عربی میں۔ اور دوسرا کیوں؟ کیونکہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، وہ ہم سورہ دیکھیں گے آگے کیوں نہیں ہوگا، وہ ہم دیکھیں گے آگے، کیونکہ ہمیں سورہ پڑھنا ہے ڈیٹیل میں انشاءاللہ، آپ دیکھو گے نہیں ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ۔ ہاں تفسیر ہو سکتا ہے، ترجمہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ بات جوامع الکلم ہے، چھوٹی سی بات ہے مگر معنی اس کا بہت ہے، تو معنی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم، مگر اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ایک آیت کا ترجمہ لیں گے، ترجمہ کریں گے، اس کو نہیں کر سکتے ہم تفسیر، کیونکہ وہ ترجمہ خود ہی بتاتا ہے میں اتنا ہی ہوں، ترجمہ خود بتاتا ہے میں اتنا ہی ہوں، مگر جب ہم عربی قرآن دیکھیں گے وہ کہتا ہے نہیں میں بہت ہوں۔ یہ خود شکل جو عربی جانتے ہیں، جو قرآن کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ترجمہ تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ کا تفسیر نہیں ہوگا، تفسیر کس کا ہوگا؟ عربی قرآن کا، وہ ہم دیکھیں گے آگے اس سورہ میں۔ اور ایک لاسٹ سٹاپ قرآن پہ، زیادہ مدر، ہاں اب ہے قرآن عربی، قرآن عربی میں ہے۔ یہ کیوں آیا ہے قرآن عربی میں ہے؟ اس کا اور ایک چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جب طنز کرتے تھے اس کو، پتہ نہیں اس کو کون سکھاتا ہے، کیونکہ وہ تو نہیں مانتے تھے نہیں اللہ سے آ رہا ہے جو لوگ پہلے، تو وہ کیا کہتے تھے، یہ تو وہاں پہ دور ایک پرشین ہے، فارسی ہے، ایک لوہار ہے، وہی سکھاتا ہے اس کو، تو لوگ نے یہ بھی اس کے گانڈا کے بس یہ فلان اس کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی کافی پھیل گئی تھی، اچھا اس کو اس لیے پتہ ہے وہ اس کو سکھاتا ہے، ورنہ اس کو یہ قصص یہ سٹوریز کہاں سے پتہ ہوگی، یہ فلان اس کو بتا رہا ہے، وہ پرشین کا ہے، فارس کا ہے، تو وہی لوہار فلانی جگہ ہے وہی اس کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 103 میں کیا کہتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اس نے کہا یہ ہمیں پتہ ہے یہ کہتے ہیں اس کو کوئی بشر، کوئی انسان سکھا رہا ہے، وہی لوہار کہاں کا ہے، فارس کا، پرشین کا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے، لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، یہ وہ اگر یہ کہتے ہیں فلانی سکھاتا ہے، وہ تو فارسی ہے، پرشین ہے، اس کو کہاں اتنی عربی آئے گی، جبکہ اس میں ہر ایک الفاظ عربی ہے۔ اگر وہ روم کا ہے، فارس کا ہے، کہاں کا ہے، دوسرے کنٹری کا ہے، تو پھر عربی اس کو کہاں سے پتہ چلے گا، جو اس میں عربی لیول ہے، بلاغہ لیول ہے، اور اس میں الفاظ جو سارے ہیں وہ عربی ہے، اگر وہ سکھاتا وہ اس کو اپنے الفاظ بتاتا، اس میں تو ایک الفاظ بھی بغیر عربی کے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی وجہ کیوں کہا عربی میں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں سچ میں عربی کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟